اگر آپ اپنے ملک کی حقیقی ترقی چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے دلوں کو توحید کے نور سے منور کریں۔ سورہ قریش کی آیت نمبر 1 سے 4 جو خطبے کے آغاز میں تلاوت کی گئی ہے، ہر انسان، ہر خاندان، ہر ملک اور ریاست اور ہر ملک کو خوشحالی حاصل کرنے کے لیے 3 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی زندگی کی بنیاد وہ توحید ہے کہ توحید کے بغیر کوئی ملک، کوئی خاندان، کوئی ریاست قائم نہیں رہ سکتی۔ دوسرے نمبر پر امن ہے، اور تیسرے نمبر پر رزق کی ضمانت ہے۔ یہ تینوں بنیادی نقاط اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں واضح طور پر بیان فرمائے ہیں۔ جو سورت ایک مختصر حجم والی ہے، مگر یہ قرآن کا اتنا جامع حصہ ہے، اور کسی بھی ریاست اور کسی بھی ملک کے انتظام کے متعلق ایک بہت ہی گہری حکمت اور اصولوں پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ امن اور رزق کی ضمانت خود سے پیدا نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے، اور یہ شکر اللہ کی عبادت اور عدل و انصاف اور شفافیت پہ قائم نظام کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی ملک اور ریاست کا انتظام عدل و انصاف پر قائم ہو اور شفافیت پر اچھی طرز حکمرانی کے معاملے سے قائم ہو، بلکہ اسلام کے واجب کردہ احکامات بھی اس کے اندر نظر آنے چاہیے۔ میرے دوستو، سورہ قریش ہمیں سکھاتی ہے کہ امن ایک بے حد قیمتی نعمت ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے امن ایک بہت بڑی بنیادی نعمت ہے۔ امن کے بغیر کسی بھی قوم کی اور ملک کی معیشت مفلوج ہوتی ہے، اور آپس کی ہم آہنگی اور آپس کا اتحاد و اتفاق کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ نتیجتاً معاشرتی زندگی کمزور ہو جاتی ہے اور ملک زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہمارا صوبہ نگری سمیلن مسلسل امن اور آپس کی ہم آہنگی اور اتفاق و محبت سے نوازا گیا صوبہ ہے، جہاں عوام آپس میں باہمی اخوت کے جذبے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کیفیت نے اور اس معاملے نے ریاست کی معیشت کو 4 سے 5% تک مستحکم اور مضبوط کر دیا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بے روزگاری میں کمی آتی جا رہی ہے، اور سخت غربت کے خاتمے کے لیے آئے دن نئی سے نئی مختلف کوششیں جاری کی جا رہی ہیں۔ مگر اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ امن اور سلامتی صرف حکومتی اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ امن کو زبان کے ذریعے، اپنے بدن کے اعضاء اور دل سے بھی قائم رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر آج کے زمانے کے اندر کی غلط معلومات کی روش کو پھیلانے سے رکیں، اور اپنے آپ کو اور معاشرے کو روکیں، بے جا سیاسی دشمنیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور سوشل میڈیا کی فتنہ انگیزی سے دور رہیں، اور آپس کی ہم آہنگی کو برقرار رکھیں۔ یاد رکھیں، اگر ایک معاشرے کے اندر عوام میں نفرت، حسد اور تفرقہ بازی شروع ہو جائے تو ریاست کی معاشی ترقی دیر پا تک ممکن نہیں رہ سکتی۔ معزز سامعین و حضرات، سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہمیں بار بار اس طرف یاد دہانی کرواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بھوک میں کھانا عطا فرماتی ہے،
اور خوف میں امن دیتی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بڑی نعمت ہے، نہ کہ محض انسانی فیصلہ یا محنت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے رزق کا درست استعمال اور رزق کا درست اور ذمہ دارانہ استعمال عبادت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے کہ جو اللہ نے ہمیں رزق سے نوازا ہے ہم اس کی قدر کریں۔ نگری سمیلن کا بجٹ 2026 انتظامی شفافیت اور شہریت کے اصولوں سے ہم آہنگ کئی مضبوط اور نئے پہلوؤں کو شامل ہے، جن میں مالیاتی نگرانی کی احتیاط اور فضول خرچی سے اجتناب اور غفلت سے پرہیز شامل ہیں۔ اسی محتاط حکمت عملی کے ذریعے نگری سمیلن کی ریاست نے مسلسل 3 برس بجٹ سرپلس حاصل کیا ہے اور 7 برس تک صاف آڈٹ سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے۔ الحمدللہ ریاست نگری سمیلن کی آمدنی میں بھی 2019 سے مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو سرمایہ کاری، زمین، رہائش اور صنعت کے شعبوں میں ریاست کی مضبوط کوششوں کو ظاہر کرتا ہے۔ عوام کی ترقی شریعت کا وہ مطالبہ ہے جو خیرخواہی اور سماجی انصاف پر قائم ہے۔ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ایک ریاست اور ملک ترقی کر رہا ہو اور اس کی عوام ترقی سے پیچھے رہ رہی ہو۔ لہٰذا جہاں کسی ریاست کی ترقی ہوتی ہے وہاں شریعت کے حکموں کو مطابق شریعت کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ عوام بھی ترقی حاصل کرے۔ اس لیے بجٹ میں 2026 کے اس بجٹ میں بہت سارے نئے پروجیکٹس اور بہت سارے نئے پہلوؤں کو شامل کیا گیا ہے، جس کے تحت 9 نئے پروجیکٹس اور شعبے مرکزی توجہ کا حاصل ہیں، اور وہ یہ شعبے ہیں: نمبر 1 اقتصادی مضبوطی اور مستحکم نظام، نمبر 2 غذائی تحفظ، نمبر 3 ایجوکیشن تعلیم، اور نمبر 4 کمیونٹی کی مضبوطی روحانیت اور ان کی تربیت، نمبر 5 خواتین، نمبر 6 نوجوان اور کھیلوں، سیاحت اور کلچر اور رسم و رواج کے ماحول اور ماحول کی پائیداری اور فلاح و صحت یعنی ہیلتھ۔ یہ سارے کے سارے منصوبے پہلے سے بھی شامل ہیں، اور پہلے سے 46 صوبے ہیں جو نگری سمیلن کے بجٹ کے اندر شامل ہیں، اور اس بجٹ کے اندر 23 نئے منصوبوں کو شروع کیا جا رہا ہے، جس سے کل 69 عوامی صوبے 2026 کے اس بجٹ کا حصہ رہیں گے۔ معزز سامعین و حضرات، 2026 کے ان اہم منصوبوں میں ایک شعبہ اور ایک منصوبہ قوم کی روحانی اور دینی ترقی بھی ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ نگری سمیلن کی ریاست اس میدان میں بھی بھرپور کوشش جاری رکھے ہوئے ہے کہ کیسے اپنے رہنے والے باسیوں کی دینی اور روحانی تربیت کرے۔ اس کے تحت اس منصوبے کے اندر شامل 11 نئے منصوبے بنائے گئے ہیں، جس میں پہلے سے 5 ہیں اور 6 نئے منصوبوں کو اور شامل کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اساتذہ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اضافی الاؤنس، نمبر 2 مؤذن اور موقر اور تعاون طلبہ کی اسٹڈی کے لیے، نمبر 3 خواتین معاونین کے لیے الاؤنس، سرکاری ملازمین کے لیے کردار سازی کے پروگرام، مساجد کے اپ گریڈنگ اور رینوویشن اور مرمت کے لیے بجٹ، اسی طرح شرعی قانونی معاونت اور طلبہ کے لیے قرآن کریم کے پروگرام، اور اسی طرح جیلوں میں حفظ کی تعلیم اور حفظ کا بجٹ، اور اسی طرح نوجوان ائمہ مساجد کے لیے بجٹ، اور جیلوں کے اندر قیدیوں کی تربیت اور ان کی تعلیم کا پروگرام، ائمہ مساجد کے لیے اضافی الاؤنس
اور اسی طرح لبیک پروگرام اور خواتین کی معاونین کے لیے زندگی گزارنے کی امداد کا بجٹ شامل ہے۔ خلاصہ یہ ہے، سورہ قریش ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر نظام حکومت کو توحید پر قائم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی قوم اور ملک اپنی حقیقی ترقی چاہتے ہیں تو اس کے رہنے والوں کو اپنے دلوں کو توحید کے نور سے منور کرنا ہوگا۔ جو اللہ کی مکمل بندگی سے ظاہر ہوتا ہے، یہ بندگی دیانتداری، ذمہ داری، قانون کی پاسداری اور رزق کی منصفانہ تقسیم اور ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنے کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ کسی انفرادی یا ذاتی مفاد کے ذریعے۔ معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کے اختتام پر اس بات کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ ریاست کی خوشحالی عوام کے باہمی کردار کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست خوشحال رہے تو اس کے لیے ہم سب کو اس ریاست کے اداروں کے ساتھ معاون بننا پڑے گا کہ جب معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ استحکام اور بھلائی کے لیے آپس میں متحد ہو جائیں تو وہ وقت دور نہیں کہ جب ریاست نگری سملن اپنی ترقی کی منزل کو پہنچ جائے، یعنی اس کے اندر رہنے والا معاشرہ ایک پاکیزہ سرزمین جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے ساتھ قائم ہو، ایک صاف اور ستھرا انتظام اور عدل و انصاف پر قائم ریاست ایک باہمی اتفاق رکھنے والے معاشرے کو جنم دیتی ہے۔ ایسی ریاست جو سکون اور سلامتی میں زندگی گزار رہی ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نگری سملان دارالخصوص پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ امن اور خوشحالی کی نعمت پر شکر گزاری کے طور پر ہم حفاظتی اداروں کا FRU کے کردار کو نہیں بھول سکتے۔ خطیب خصوصی طور پر اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہے جو پولیس دی راجہ ملیشیا کے تحت ایک خصوصی دستہ ہے جس کی 70ویں سالگرہ ہر سال دسمبر میں منائی جاتی ہے۔ وہ پولیس کا ادارہ عوامی امن کی حفاظت، بغاوتوں سے نمٹنے اور قانون کی سرحدوں کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہمارے صوبے کے اندر امن اور سلامتی اور خوشحالی ممکن نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرے اور انہیں مزید قوت عطا فرمائے۔ آئیے ہم سب مل کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے اختتام کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک من صالح ما تؤتی الناس من المال والاہل والولد غیر ظالم ولا مضل۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے ان تمام نعمتوں کی بھلائی مانگتا ہوں جو تو نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے، یعنی مالی اعتبار سے، خاندان اور اولاد کے اعتبار سے، جو خود گمراہی کا شکار نہ ہو اور نہ ہی کسی دوسرے کی گمراہی کا سبب بنے۔ جزاک اللہ خیرا۔